بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. گرمی ہے پاکستان کی سیاست میں. موسم ٹھنڈا ہے, یقین کریں سخت ٹھنڈی ہوائیں ہیں, لیکن خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ خون گرم ہو جاتا ہے. بندہ دیکھتا ہے کبھی غصے میں کبھی پریشانی میں, اور انسان سوچتا ہے کہ یہ وطن عزیز میں کیا معاملہ چل رہے ہیں. اب الیکشن کی باری کیونکہ آنے والی ہے تو کیا ہو رہا ہے, اب نئی سیاسی جماعت پھر دوبارہ بنا دی جائے. اسٹیبلشمنٹ ویسے تو کہتی ہے کہ ہم یہ پولیٹیکل ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو کام ہو رہا ہے اس سے یہ بات یقین کرنے کو دل نہیں کرتا. اب شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی, مفتاح اسماعیل جیسا آدمی, اور دوسری جماعتوں کے کچھ لوگ جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر ٹائپ آدمی, اب یہ سارے کے سارے خود سے تو مل کے سیاسی جماعت نہیں بنا سکتے نا. آپ خود سوچئے, کوئی تو پیچھے ہے نا جو یہ سب کچھ بنوا رہا ہے, لیکن کہتے یہی ہے ساڑھا نہ لو, ہمیں نہ بس میں لے کے آؤ. اور پتہ نہیں اب نہیں ہے تو مجھے نہیں پتہ, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کون ہے, لیکن آج اس کے خد و خال بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے. دوسرا, اب جناب ایک بڑا چیلنج مریم نواز کے لیے, مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب نے پورا بندوبست کیا ہے ان کا, کہ جی ایک اطلاع کے مطابق موصوفہ لینڈ کریں گی اسلام آباد, کیونکہ یہاں پر ابھی تک تو حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے, اور پریڈ گراؤنڈ میں بڑا جلسہ کریں گی, اور ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ کم از کم 1 لاکھ بندہ نون لیگ لے کے آئے. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان حالات میں نون لیگ کے لیے, مریم نواز کے لیے 1 لاکھ بندے کا آنا. تو یہ ایک جو ان کی مختلف پلاننگز ہوں گی, لیکن ایک جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے. اچھا, اب اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا احد چیمہ بن جائے, یا جناب عزت مآب محسن نقوی صاحب بن جائیں, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ لاہور ایئرپورٹ پر آ جائیں گی, کیونکہ پھر پنجاب کی ساری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بندے ٹوہے گی ایئرپورٹ پر, اور بالکل مریم نواز کے لیے پھر بندوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکتی ہے. نواز شریف صاحب نہیں آ رہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی نہیں آئیں گے. ابھی مریم صاحبہ ٹیسٹ کریں گی پہلے آ کے, ادھر لٹمس ٹیسٹ ہے, ٹیسٹر لگائیں گی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور کیا نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں. اچھا, اب اس کے علاوہ ایک اور بات, جو بیانیہ کیا بنائے گی نون لیگ, آغاز انہوں نے کر دیا, اور بیانیہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیپٹن صفدر نے گفتگو کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ جو باجوہ صاحب تھے انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیسے انہوں نے ساری یہ سازش کی. ثاقب نثار صاحب کو بھی پوچھا جائے, اور فیض حمید سے بھی پوچھا جائے کہ باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ مل کر کیا سازش کی. تو جناب جو بیانیہ یہ کیپٹن صفدر نے جو ٹریلر چلایا نا, جو نون لیگ کا اگلا بیانیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ پرویز الہی کا جو کانفیڈنس کا ووٹ تھا وہ کیونکہ انہوں نے حاصل کر لیا. نون لیگی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. بیسیکلی یہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دلوا دیا اور اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, تو یہ ہمارے ساتھ ہینڈ کریں گے, ہم ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ جنرل باجوہ کا نام لے کے پاکستان کی فوج پر ایک دفعہ پھر بھرپور تنقید, اور جنہوں نے اب ان کو بنایا تھا نا, اب خود وہ اس بات کا مزہ چکھیں گے کہ جناب یہ شریف خاندان کرتا کیا. اب جناب اس میں ثاقب نثار صاحب, آصف سعید کھوسا, جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ, یہ 4 لوگ فرنٹ پہ رکھ کے کیا کریں گے وہ عدلیہ, کیونکہ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن, اور یہ جو سینئر ججز ہیں, ان کے بارے میں نون لیگ کی یہ رائے ہے کہ یہ ججز نون لیگ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, کیونکہ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے, خاص طور پر جب وہ JIT بنی اور پاناما معاملہ ہوا, پھر اس کے بعد کئی کیسز ہیں, یہ جو حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ اور مسلم لیگ کاف کے ووٹس کا معاملہ, یہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اس لیے اب وہ ثاقب نثار کو سامنے رکھ کے تو بنیاد بنائیں گے جسٹس عمر عطا بندیال کو دباؤ میں لانے کی, اور جو دوسرے ججز ہیں ان کو دباؤ میں لانے کی, ان کے خلاف پورا یہ بیانیہ بنائیں گے. اور یہ جناب جو کیپٹن صفدر صاحب نے, انہوں نے اس کا آغاز کر دیا. اچھا, دوسرا بیانیہ, یہ جنرل باجوہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں, تو اب جنرل باجوہ نے
یہ سارا معاملہ جو طے کیا، ان کی حکومت بنوائی، ان کو یہ ٹارگٹ کریں گے، اور لیکن اس کے پیچھے جو میں نے کہا فوج کو ٹارگٹ کریں گے، پاکستان کی ایجنسیز کو ٹارگٹ کریں گے کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی جو ہم لینا چاہتے تھے۔ ابھی نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکے، ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ واپس نہیں ہو سکے، تو اس لیے یہ نام تو لیں گے باجوہ کا لیکن یہ، اور فیاض حمید کا، لیکن یہ تنقید کریں گے پاکستان کی فوج پر۔ تو یہ ایک بیانیہ ہے جس کو یہ بنا کر اب چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ یہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے ان کے اپنے عزائم ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دبا لیں، ان کو اگر ہم بلیک میل کر لیں تو اپنے آبجیکٹیوز ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی کہانی ہے۔ دوسری جانب جو معیشت کی خبریں ہیں، ورلڈ بینک نے 1.1 بلین ڈالر کا جو لون ہے اس کو روک لیا، اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری جو کہانی ہے یہ چلی جائے گی سٹیبلٹی کی طرف، کہ پاکستان میں ایک سٹرونگ حکومت، ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ، تاکہ اس کے بعد انویسٹر آ سکے۔ یہ اگر نہیں ہوا تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ جس طرف جا رہی ہے وہ صرف ایک تباہی کا راستہ ہے۔ عام آدمی اس سے بڑا شدید پریشان ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل وہ یہ جو حکومت ہے اب یہ مردم شماری کے نام پر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو یہ ایکسٹینڈ کرانا چاہتے ہیں۔ مرکز میں یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو، اور مردم شماری کا کہ جی الیکشن جو ہیں وہ نئی مردم شماری سے پہلے نہیں ہو سکتے، اور اگر نئی مردم شماری ہو تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو یہ 2 سال یہ کہتے ہیں کہ ہم معاملہ جو ہے اس کو ہم طول دے دیں گے، اس کو ہم لے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے اس میں، پھر یہ عدلیہ کی طرف جائے گی، اور عدلیہ پر یہ جو تماشا ہے یہ اس لیے ان پر دباؤ اسی لیے ڈال رہے ہیں۔ اچھا، اس ساری سچویشن میں نواز شریف کی وطن واپسی جو ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ 1 مہینے میں واپس آ جائے گا، لیکن چودھری اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لندن میں ان کے خلاف ایک بڑی سنجیدہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وہاں پر تسنیم شاہ جو ایک مسلم لیگ نون کا ہی ورکر ہے، اس نے یہ پورا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بیان دیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے ارشد شریف کی ویڈیو بھی دیکھی ہے، ان کی شہادت سے پہلے کی، اور پھر نواز شریف پر حملے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے عمران خان پر حملے کے لیے اس سے مدد مانگی گئی، اس سے شوٹر مانگے گئے۔ تو یہ بڑی سیریس انویسٹیگیشن ہے چودھری اعتزاز کے بقول، اور ان کا کہنا ہے کہ اس ساری سچویشن میں نواز شریف صاحب کا جو ملک میں واپسی ہے وہ بہت مشکل ہے۔ جاتے جاتے آخری خبر آپ کو دے دوں، آج کراچی میں پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو وہاں پر پیپلز پارٹی نے پولیس کی مدد سے حلہ بولا، وہ جو علی زیدی ہیں ان کو بھی زخمی کیا، ورکرز کو بھی مارا پیٹا، ٹریلر چلایا مستقبل کا کہ کیا یہ حکومت کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے